الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جو بات بتانے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی۔ حال ہی میں پیش آنے والا ایک بدکار عورت کا ایسا واقعہ جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بچے کی پیدائش کے وقت ڈاکٹرز اور نرسوں کی ڈر سے دوڑے لگ گئی اور کوئی قریب نہ جا سکا۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے آپ، میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا جب تک خود اس ویڈیو کو دیکھ نہیں لیا تھا۔ اس لیے آخر تک ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ ہم اس عورت کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں جس نے ایک ساتھ 3 سانپ کے بچوں کو جنم دے دیا۔ یہ سب کیوں، کیسے اور کہاں پر پیش آیا، اس کو جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید ایسی ہی حیران کن ویڈیوز آپ ہر روز دیکھتے رہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ درد بھری عبرتناک داستان اسی عورت کی زبان میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے دوستو، وہ عورت کہتی ہے کہ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان اجاڑا ہے۔ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ تو ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا، اس سے ملنا جلنا ہر حد سے گزر گئی، جہاں تک کہ ممکن ہوتا گناہ کرتی رہی، غلط کام کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا تو دوسرے سے دوستی کر لی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا تو انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا، بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا، ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا، کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی، میری اور نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پر ٹوکری اٹھاتا، وہ مزدور تھا، وہ نہ مجھے اچھا کہتا تھا نہ برا، اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی، شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ اس بات سے آپ اس کی سادگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، میں اس میں جو بھی کہتی تھی وہ مجھے لا کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی، میں عادت سے مجبور ایک ذلیل ترین عورت تھی۔ مجھے خوشیاں راس ہی کہاں تھی، مجھے عزت کہاں قبول تھی۔ میں شر پھیلانے والی عورت تھی، میں مکار عورت تھی۔ آپ جہاں عورت کو اتنا خوبصورت سمجھتے ہیں نا، وہیں پر مجھ جیسی بدصورت عورتیں جو آشیانہ جلا کر روتی ہیں۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا کہ یہ سب کام نہیں کرو گی، لیکن جب اپنے شوہر سے پہلے بات کی تو اس نے کہا بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں نے پارلر بنایا، کام چلنے لگا، پر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی باہر منہ مارنے لگی۔ شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا تم تھک جاتی ہو، چھوڑ دو۔ میں دل ہی دل میں ہنستی اور کہتی کہ یہ تھکان تو کسی اور وجہ سے ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو مجھے رات کو ملنے کی ضد کیا کرتا تھا، پر میں انکار کر دیتی تھی۔ پھر مجھے اس نے ورغلانا شروع کر دیا تو میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی اور وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی، گندے گندے کام کیا کرتی تھی۔ ساس دل کی مریضہ تھی، وہ پہلے سے ہی بیمار تھی۔ شاید ایک دن گولی کا ریئیکشن ہوا اور وہ تڑپ کر مر بھی گئی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ پارلر چھوڑ دوں، لیکن گھر میں بے چینی ہونے لگتی۔ شوہر مزدوری کرتا، گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا، میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ اسی دوران 2 بار حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، دونوں بار ابورشن کروایا۔ میں خوش ہوتی کہ میرا شوہر سویا رہتا ہے، مجھے روکتا ٹوکتا نہیں۔ تیسری بار مجھے دیر سے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں اور میں بچے کو گرا نہ پائی۔ بچے کی پیدائش میں جب 2 مہینے باقی تھے، اچانک میرا شوہر بیمار ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو زہر دینے والی اس کی اپنی ہی بیوی ہے۔
ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسپتال لے گئی، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا شوہر نشہ اور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے، اس کے خون میں وہ زہر شامل ہو چکا ہے، علاج کے لیے بہت سارے پیسے لگیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ اس رات کو میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا، میری باہوں میں دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھ سے جب اس کے مرنے کی وجہ پوچھی گئی تو میں اتنی بدبخت عورت تھی کہ الٹا الزام لگا دیا کہ وہ نشہ کرتا تھا، اور سزا یہی ختم نہیں ہوئی۔ پھر میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا، مجھے لگا تھا کہ شاید میرا بچہ میرے جینے کا سہارا ہوگا، مگر میں بھول گئی تھی کہ میں نے کسی خوشی اور سہارے کو اپنے لائق نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر نے میرا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو بچہ پیدا ہوا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، چیخنے لگے، اور کچھ لوگ تو ڈر کر بھاگ گئے، کیونکہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ عجیب الخلق تھا۔ اس کی جلد سانپ کی طرح تھی، دونوں بازو نہیں تھے، ایک بھی ہاتھ نہیں تھا، اور ٹانگ نہیں تھے، اور غور سے دیکھنے پر ناگ کی طرح دکھتا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر زندہ رہ پایا اور مر گیا، مگر جس نے اس کو دیکھا کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اب میں سب کو کیا بتاتی کہ یہ میرے کن کرموں کی سزا ہے اور مجھے معافی نہیں دی جا رہی ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ 2 لوگوں کی قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی ظالم، بدکار، بد نسل عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے، وہ عورت جو لوگوں کے گھر جلا سکتی ہے، عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے، سینے سے لگانے والے کو برباد کر دیتی ہے۔ جہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ اور درد ہیں، وہاں مجھ جیسی عورت اپنی بدبختی کسی کو موت کی منہ پہ بھی سلا سکتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، جو سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ ہاں، اب میرا یہاں پارلر نہیں ہے، آج میرا کوئی نہیں ہے، میں کینسر کے عذاب میں ملوث ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں ایک بند کمرے میں ہوں جہاں کوئی چیخے نہ سنے، میرا جسم ہڈیوں کی طرح بن چکا ہے، موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے، نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ میں اپنے ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ انجام بہت بھیانک اور بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے، کہ جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر انجام شروع ہونے لگتا ہے۔ سب سننے والے دعا کریں اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ عورت جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہے، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ خدا را میری زندگی سے عبرت حاصل کریں، اور میرا تو وقت گزر چکا ہے لیکن ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وقت پر دعا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اور ہم سب کو صحیح کام اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔